الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق کھول دیتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآتی پس دے، ذی القربی قرابت والے کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک یہ خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رزق کو کشادہ کر لے یا اپنے رزق کو تنگ کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین جب چاہے جس کے لیے رزق فراخ کر دے، کشادہ کر دے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص سے اس کا رزق کبھی فراخ ہے تو کبھی تنگ، اور ایک ہی وقت میں کسی کا رزق فراخ اور کسی کا تنگ، تو یعنی رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے اس کی محنت کے مطابق نہیں ہے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان وہ کہے کہ جی میں 4 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں تو اتنا کماتا ہوں، میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا تو اس سے ڈبل کما لوں گا۔ نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار کے اندر رکھا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، علم بھی موجود ہوتا ہے، ڈگریاں ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن کیا ہے وہ رزق کے معاملے میں انتہائی پریشان۔ اور دوسری طرف انسان بے وقوف ہے، ان پڑھ ہے، اس کے پاس اتنا رزق ہے کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ میرے پاس علم بھی موجود ہے، میرے پاس عقل بھی موجود ہے، میرے پاس رزق نہیں، اس کے پاس نہ عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، نہ علم اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس رزق ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یعنی کہ یہ چیز ہمیں واضح طور پر کلیئر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کی محنت کے نتیجے کی صورت میں اس کو رزق ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین نے جب انسان اس دنیا میں ہی نہیں آیا اس وقت سے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے بچہ تو اس وقت ہی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کتنا رزق اس دنیا کے اندر کھانا ہے، لینا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ رزق کی فراخی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ قارون کے خزانے کو پڑھ لیجئے،
فرعون کو پڑھ لیجئے، جو بڑے بڑے مشرک کافر بادشاہ گزرے ہیں ان کے حالات کو پڑھ لیجئے۔ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کی زندگی بسر کر کے چلے گئے، لیکن رزق کے معاملے کے اندر ان کے پاس فراخی موجود ہے۔ تو یہ ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی جو تنگی کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتا ہے، اور رزق کی فراخی یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسان کے اوپر راضی ہے، خوش ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، جو اس بستی کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ثروت والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی ہے، وہ ہم ان کو حکم دے دیتے ہیں کس کا؟ زمین کے اندر فساد پھیلانے کا۔ ففسقوا فیہا، وہ زمین میں فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، فسق، نافرمانیاں، جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فحق علینا القول، پھر اللہ کہتے ہیں فحق علیہ القول، کہ اس کے اوپر، پھر اس بستی کے اوپر اللہ کا جو قول عذاب والی بات ہے وہ ثابت آ چکی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ مال کی فراخی یہ اللہ کی رضامندی، خوشنودی کی دلیل نہیں ہے، اور مال کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں، جو مومن سمجھتا ہے وہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ مومن وہ کسی بھی حالت کو دائمی نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں ہے کہ آج رزق کی فراخی ہے، کشادگی ہے، تو وہ سمجھے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ میرے اوپر اسی طرح رزق فراخ رہے گا، کشادہ رہے گا، یا آج رزق کے اندر میرے اوپر معاملات کی تنگی ہے تو ہمیشہ میرے معاملات اسی طرح تنگ رہیں گے۔ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اگر نعمتیں میسر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن پیچھے آپ نے پڑھا تھا، جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے تو غرور، تکبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب مال و دولت اللہ تعالیٰ چھین لے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف پہنچا دیں تو اذا ہم یقنطون، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یعنی ایک ہی شخص کو کسی وقت غنی کرنا اور کسی وقت میں اس کو فقیر کر دینا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بہت ساری نشانی کا مطلب ایک نشانی تو یہ ہے کہ کافر ہر لمحے دنیا کے قانون تغیر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ سب لوگ ایک ہی حالت پر ہو۔ تو پھر وہ کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا یہ ختم نہیں ہوگی، ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم نے رب العالمین کے سامنے نہیں جانا، تو کیوں نہیں وہ ان آیات پر غور کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اور پھر دوسرا ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، کہ وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اس حالت میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا اجر دینا ہے، شکر ادا کرتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پھر اور زیادہ ان کو دیتا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ، کہ جب رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں رزق کو تنگ کر دوں، جب چاہوں میں فراخ کر دوں، تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ رزق جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے خرچ کر لیا تو کم ہو جائے گا، کیوں ڈرتے ہو اس بات سے؟ اور اگر تم روکے رکھو گے، تنگ ہے تمہارے حالات اور تم روکے رکھو گے تو کیا زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور بلکہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور کس طرح بڑھاتے ہیں؟
وہ حدیث مبارکہ جس کے اندر اونٹ کے بچے اور یا گھوڑے کے بچے کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس طرح اس کی پرورش کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے مال کی پرورش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو مال اللہ کی راہ میں انسان کسی بھی حالت میں ہو اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ فآت ذی القربى حقہ، پس دو تم قریبی قرابت والے جو افراد ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، کون ہیں؟ والدین، بہن بھائی، ٹھیک ہے، پھر باقی رشتہ دار عزیز و اقارب اس کے اندر آتے چلے جائیں گے آگے تک۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم قرابت دار کو اس کا حق دو۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تین جو مصرف بیان کیے، ایک قرابت دار، دوسرا مسکین اور تیسرا مسافر، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کے اوپر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ باقی جو عاملین ہیں یا مؤلفۃ القلوب ہیں یا غارمین ہیں، ٹھیک ہے، یا فی سبیل اللہ ہیں، وہ ایسے مصارف ہیں اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ان پر خرچ نہیں بھی کرتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے مصارف ہیں ان کے اوپر ہر حال میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور اگر انسان ان پر خرچ نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس سے باز پرس کرنی ہے، رب العالمین نے اس سے سوال کرنا ہے۔ رازی جو ہے اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ان تینوں پر زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں والدین اور اولاد کا نفقہ، اسی طرح درجہ بدرجہ قرابت داروں کی ضروریات پر خرچ کرنا، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی واجب رہتا ہے۔ اسی طرح مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اور اس کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے یا ایسا مسافر آ جاتا ہے جس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، تو کیا اس کو آپ کھانا نہیں کھلائیں گے؟ کھلائیں گے۔ یا ایسا مسکین آ جاتا ہے جس نے کھانا ہی نہیں کھایا یا وہ پاؤں سے ننگا ہے، بدن پر کپڑے موجود نہیں ہیں، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں؟ یقیناً دیں گے۔ تو مسکین کے اندر فقیر بالاولیٰ شامل ہے، کیونکہ مسکین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ محنت کر کے آمدن حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دے، اس کی ضروریات رہ جاتی ہیں، تو اب ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کشتی والا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب دیکھیں وہ کشتی کے مالک ہیں، کشتی کے مالک ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ مساکین کا لفظ رب العالمین نے استعمال کیا۔ تو یہ مساکین کا لفظ یعنی اس چیز کو واضح وہاں پر کر رہا ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور کشتی کے مالک بھی ہیں، کشتی کے مالک بھی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں گاڑی کے مالک بھی ہیں اور ساتھ میں محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ان کی پوری نہیں ہو رہی، وہ جو ضروریات ہیں وہ مکمل نہیں ہو پا رہی، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر اس کی حالت اس سے زیادہ پتلی ہوتی ہے، یعنی کیونکہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فآت ذی القربى حقہ، تو تم دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، قرابت والوں کو، یعنی سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نان نفقہ اللہ رب العالمین نے واجب کیا، انسان کی ذمہ داری لگائی، اگر وہ ذمہ داری انسان ادا کرتا ہے اور خوشی سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ بھی ہے، اس کے لیے صدقہ، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ شمار کیا ہے۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہم ان کو انتہائی فقیری والی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں پر خرچ کرو، نہیں، اگر ان کی ضرورت ہے تو ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو دیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس کو بیان کیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ،
قرابت والوں کو ان کا حق دے دو، والمسکین اور مسکین کو بھی، وابن السبیل اور مسافر کو بھی، کہ مسافر وہ آتا ہے آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو آپ اس کو دیں۔ ذالک خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، کن کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اب وجہ اس کا معنی رضا، خوشنودی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیں اصل معنی اس کا کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ تو جب حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے۔ حقیقی معنی کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اور انسان چاہتا بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہی چاہتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ کس چیز کا دیدار کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے چہرے کا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والا ہوگا۔ تو یعنی اللہ کے دیدار کا انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ تو پھر جب حقیقی معنی چہرہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، جس انداز میں آ گئیں ہمیں اسی طرح اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ وجہ کا چہرہ آ گیا، وجہ کا ذکر آ گیا، ہم وجہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نہ ہی ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، نہ ہی ہم اس کی تعطیل کرتے ہیں کہ انکار کر دیں، نہ ہی تحریف کرتے ہیں کوئی اور معنی لے لیں، تعویل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ہم اس کو بعینہ ہی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث کے اندر آ گیا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ کا چہرہ ہے۔ کیسا ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ بس اتنا ہی تسلیم ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دیگر اللہ کی جو اوصاف صفات موجود ہیں اس میں بھی یہی عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ جب اس کو آپ لے کر جائیں گے نا دوسری طرف، یعنی کہ رضا، خوشنودی، اس کی طرف لے کے جائیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے تو دیگر اعمال بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہمیں وہی معنی لینا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وجہ اللہ کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ انسان مومن وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو ان الفاظ کے ذریعے سے اپنی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اور زیادہ خرچ کرے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس خرچ کے بعد مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کا چہرہ ملے گا، میں نے اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا ہے۔ تو جب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں دیدار نہیں ملے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام دے دینا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ سستی کوتاہی کر لے۔ تو اس لیے جہاں پر اللہ رب العالمین نے وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر ہمیں چہرہ ہی ترجمہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے ہی تم خرچ کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یریدون وجہ اللہ، وہ لوگ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ وہ کیوں اپنے قرابت دار کو دیتے ہیں؟ وہ کیوں مسکینوں کو دیتے ہیں؟ وہ کیوں مسافروں کو دے رہے ہیں؟ ان کا مطلوب مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے کہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم دنیا کی کامیابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ کامیاب زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں اپنی زندگی کو کس طرح کامیاب بنا لوں، کیسے کامیابی حاصل کروں گا۔ اس آیت کو سامنے رکھ لیں کہ مال کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہیں تو آپ یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔